جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لے۔ مہرین مجھے بار بار بدھو کہتی تھی، مگر کیوں کہتی تھی اس کا جواب اس ایک لائن میں مجھے مل گیا تھا، اور اسے پڑھتے پڑھتے میرے ہونٹوں پر بھی ہنسی آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مہرین کا چہرہ بھی نظروں کے سامنے آ گیا جب وہ مجھے بدھو کہہ کر منہ چڑھایا کرتی تھی۔ تقدیر نے مجھے دوسری زندگی دی ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتی ہوں تو بس اسے کھونے سے۔ مگر کل جو کچھ بھی ہوا وہ ایک نہایت خوفناک خواب سا لگ رہا ہے، جس میں میری دنیا دو بار لوٹتے لوٹتے بچی۔ پہلے تو اس شیطان ناصر نے لوٹنے کی کوشش کی، جہاں پھر سے میرا مسیحا مجھے بچانے آ گیا۔ میں تو امید کھو چکی تھی جب وہ شیطان اپنے گندے ہاتھوں سے مجھے نوچ رہا تھا۔ میں خود ہی اپنی جان لے لیتی اگر ناصر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ پھر میں کس منہ سے اپنے مسیحا کو خود کو سونپتی؟ میں نے مرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تب میری زندگی، میری عزت بچانے وہی مسیحا پہنچا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں اسے تقدیر نے میرے لیے چنا ہے۔ جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھرا تھا تو دل یہ تمنا کرنے لگا تھا کہ وقت بس وہیں تھم جائے۔ مجھے اس کے ساتھ لگ کر احساس ہوا کہ میری زندگی میری ہے ہی نہیں، یہ تو بس اس کی امانت ہے۔ میرا روم روم بس شیرو کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا نام کبھی میرے دل اور دماغ میں نہیں آ سکتا۔ مہرین میرے لیے اپنی جان دینے کی بات کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی اور میں کبھی سمجھ نہیں پایا، اس کے پیار کی گہرائی دیکھ ہی نہیں پایا۔ مگر اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کر میرا دل جیسے رکنے سا لگا اور آنکھوں میں خود نمی اتر آئی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ ابھی مہرین کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے اپنے سینے سے لگا لوں تو کیا پتہ کچھ سکون آئے۔ لیکن ڈائری میں ابھی اور بھی بہت سے صفحات باقی تھے۔ میں نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ میرے ساتھ شامل ہر چھوٹی چھوٹی بات کو مہرین نے لکھا ہوا تھا، جیسے میرے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر کالج آنا، جان بوجھ کر میرے ساتھ چپک کر بیٹھنا جو میں دھیان ہی نہیں دیتا تھا کہ ایسے اسے میری طرف سے جگانا اتنا پسند تھا۔ وہ جان بوجھ کر سونے کی ایکٹنگ کرتی تھیں تاکہ میں اسے جگاؤں۔ آج میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے۔ لگتا ہے جیسے برسوں سے تپتے ریگستان میں بادلوں نے پیار کی برسات کی ہو۔ آج مجھے وہ احساس ملا ہے جو میرے دل میں جانے کب سے تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے بیان کروں۔ ابھی بھی میری دھڑکن اس لمحے کو یاد کر کے میرے قابو سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر جیسے ابھی بھی اس کے ہونٹوں کا
پیار بھرا احساس ہے، آج انجانے میں صحیح، مگر پہلی بار میرے شہزادے نے مجھے چھوا۔ من تو چاہتا تھا کہ وہ لمحہ بس وہیں تھم جائے اور ایسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ تھامے رکھے، مگر بدھو نے ڈر کے مارے وہ لمحہ بھی جیسے ادھورا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کیوں، اسے سمجھ نہیں آتی میں اس کے پیار کے لیے کتنا ترستی ہوں۔ ڈر کس بات کا ہے جب میری سانسیں، میرا دل دھڑکن، میرا جسم، میری روح سب اسی کا ہے۔ سچ میں بدھو ہے۔ کبھی نہیں سمجھتا کہ میں بھی چاہتی ہوں اس کے پیار کو محسوس کرنا۔ پیار تو کرتا ہے پر ظاہر نہیں کرتا۔ دیکھتی ہوں کب تک مجھے ایسے ہی ترساتا ہے۔ کہ سب پڑھتے پڑھتے مجھے وہ سین یاد آ گیا جب پہلی بار انجانے میں نے مہرین کو چوم لیا تھا۔ سچ میں خود اس لمحے میں کھو سا گیا تھا، لیکن اسے اپنی غلطی سمجھ کر معافی بھی مانگی تھی مہرین سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، مگر اس کی مسکان کی وجہ اب مجھے پتہ چل رہی تھی کہ ڈائری پڑھ کر آگے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا گیا تھا ہر صفحے پر، جس میں ایسے ہی کئی واقعات بیان کیے گئے تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے آگے پڑھا تو آگے یہ بات بھی لکھی تھی کہ میری امی نے نکت خالہ سے مہرین اور میرے رشتے کی بات کی تھی۔ ابھی ڈائری کے بہت سے صفحات باقی تھے، انہیں پڑھنا ضروری تھا۔ زبیر بھائی کی طرف سے مجھے پریشان کرنا، گھر میں ہوئے فنکشن میں مجھ پر لگائے گئے الزام اور ان سب کی وجہ سے مہرین اور خالہ کا دکھی ہونا، میرے لیے مہرین کی تڑپ، سب لکھا ہوا تھا۔ پھر ندیم کا نام آیا جو میرے دماغ میں کھٹک رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے۔ نہیتا آپی کہتی ہیں کہ جلن پیار کو ظاہر ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب مجھے یہی کرنا ہوگا۔ جیسے میں جلتی ہوں اس بدھو کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، اب اسے بھی اس کا احساس کروانا ہوگا۔ مناہل کا کزن ندیم مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ مجھے ذرا بھی پسند نہیں اس کا اس طرح مجھے دیکھنا۔ جی تو چاہتا ہے کہ شیرو سے کہہ کر اس کی پٹائی کروا دوں، لیکن مناہل کی وجہ سے چپ ہوں، مگر اپنے ندیم کے ذریعے ہی بدھو کو جلاؤں گی تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ کیسا لگتا ہے اپنے پیار کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ اب تو تمہاری زبان سے قبول کروا کر رہوں گی کہ مہرین تم صرف میری ہو، یہ تمہیں خود کہنا ہوگا، سمجھے بدھو؟ آج میں نے شیرو کی آنکھوں میں جلن کو دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے ناراض ہے کہ میں ندیم کے ساتھ تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دل پر پتھر رکھ کر میں نے یہ سب کیا، میں جانتی ہوں، مگر کیا کروں جب وہ سمجھتا نہیں کہ میں کتنا تڑپ رہی ہوں تمہارے اقرار کے لیے۔ میں تمہاری ناراضگی بھی برداشت کر رہی ہوں۔ تم نے آج مجھ سے بات نہیں کی غصے میں، تم سے زیادہ دکھ مجھے ہو رہا ہے، مگر میں یہ بھی برداشت کروں گی تاکہ تم خود مجھے روکو، مجھ پر حق جتا کر اور کہو، مہرین تم کسی اور کے ساتھ نہیں جا سکتی، تم صرف میری ہو۔ بس ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو تو مہرین کی پرچھائی بھی کسی اور کے ساتھ نظر نہیں آئے گی۔ مجھے معاف کرنا کہ میں نے تمہیں آج دکھ دیا ہے، مگر اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سب تمہاری
غلطی ہے میرے شہزادے، یہ سب مہرین جان بوجھ کر رہی تھی۔ یہ پڑھ کر مجھے سچ میں اتنی خوشی ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ میں نے جلدی سے آگے کے صفحات بھی ختم کیے اور آخری صفحے پر جو شاید آج صبح ہی لکھا تھا مہرین نے، وہ پڑھنے لگا۔ آج میرے لیے بڑا دن ہے۔ امی کے کہنے پر خالہ کا خواب پورا کرنے کے لیے میں جس ایونٹ میں حصہ لے رہی ہوں اس کا آج آخری دن ہے۔ سچ کہوں تو میں یہ صرف امی اور خالہ کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی کر رہی ہوں۔ میں اتنے دن سے جس طرح اپنے پیار کو جلا رہی ہوں، آج اس کی کسوٹی ہے۔ کاش کہ کسی بھی طرح کر کے آج میرے شیرو، میرے شہزادے میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ وہ سب کے سامنے حق سے میرا ہاتھ تھام لے۔ اب اور زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ندیم کے قدم بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے بار بار منع کرنے کے بعد بھی وہ نہیں سدھر رہا۔ آج شیرو کو سب کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں اس کی امانت ہوں۔ اگر میرے پیار میں رتی برابر بھی اسے چاہیے تو آج میری جھولی میں میرا پیار، میرا شیرو آ جانا چاہیے، تاکہ یہ مہرین اپنے شہزادے کے بنا اب ادھوری نہ رہے۔ شیرو، مجھے معاف کر دو۔ مہرین، میں محسوس تو کرتا تھا تمہارے پیار کو، مگر پتہ نہیں کیوں خود کو تم سے دور رکھتا رہا۔ لیکن اب اور نہیں، تم میری ہو اور میں تمہارا۔ میں آ رہا ہوں۔ ڈائری بند کر کے اسے میں نے اپنے کپڑوں میں چھپایا اور خالو جان کے کاغذ لے کر گھر واپس جانے کی بجائے کالج کی طرف نکل گیا، کیونکہ ڈائری پڑھتے پڑھتے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وقت کا اندازہ نہیں رہا۔ اب میں اور دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے موٹر سائیکل کو عوام میں اڑاتا ہوا کالج کی طرف نکل گیا۔ کالج میں آج کافی رونق لگی ہوئی تھی، خاص کر آرٹس بلاک میں تو ایسا ماحول تھا جیسے کوئی پارٹی ہو۔ ہر لڑکی آج ماڈرن کپڑوں میں تھی، کوئی اپنا پیسہ دکھانے کے لیے تو کوئی کچھ دکھانے کے لیے۔ فیشن کے نام پر شارٹ ڈریسز پہن کر آئی تھیں۔ آڈیٹوریم میں آج اچھی خاصی بھیڑ والا ماحول بن گیا تھا، جو عموماً نہیں ہوتا۔ لڑکے لڑکیاں جہاں خوشی سے چہک رہے تھے، وہیں ایونٹ میں حصہ لینے والے ایک طرف بنے ہال میں اپنی باری کے انتظار میں ڈریسز پہن کر تیار کھڑے تھے۔ کئی لڑکیوں نے اپنے لیے خاص طور پر میک اپ کرنے کے لیے اور اپنے سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے باہر سے آرٹسٹ بلائے تھے۔ مہرین کے ساتھ مناہل اور زینت بھی تھیں۔ زینت کو شیرو کا فون صبح ہی آ چکا تھا کہ مہرین کے ساتھ رہنا، اور وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ ریما مہرین کے ساتھ تھی، مگر روزینہ کے فون پر وہ اچانک سے کہیں چلی گئی۔ مہرین کی نظریں صرف شیرو کے انتظار میں تھیں۔ فنکشن شروع ہوا تو اپنی اپنی باری سے سب جانے لگے۔ مہرین شیرو کو دیکھ رہی تھی، ریمپ پر چڑھنا چاہتی تھی، مگر جب اس کی باری آنے پر بھی شیرو نہیں آیا تو زینت اور مناہل نے سمجھا بجھا کر
مہرین کو بھیج دیا۔ مہرین تو آج بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے اس کے کپڑے اور اسٹائل میک اپ کے ساتھ سونے پر سہاگا ہو گئے تھے۔ سب کی نظریں مہرین پر تھیں۔ کہیں لڑکوں کی رال ٹپکنے لگی اس پری کو دیکھ کر۔ مہرین اتنی خوبصورت ہے جیسے آج پتہ چلا تھا کالج کے لڑکوں کو۔ آج تک سادے پردے میں چھپا حسن آج نمائش کے لیے حاضر تھا، اور اس کوہ نور کی چمک کو جھیلنا جیسے ہر کسی کے بس میں نہیں تھا۔ مہرین کے ریمپ پر چلتے ہی اس کی ایک ایک قدم کے ساتھ درجنوں سیٹیاں بجنے لگیں۔ مہرین شرمیلی مزاج کی لڑکی تھی۔ ایک بار تو ڈر گئی، پر کسی طرح ہمت کرتے ہوئے وہ جیسے اپنے کانوں اور آنکھوں کو اس سب سے جدا کسی اور کی تلاش میں لگاتے ہوئے جلدی سے ایک چکر لگا کر واپس لوٹ آئی۔ مگر اس کے جلوے نے کئی لڑکوں کو گرما دیا تھا، جس میں سے ندیم اور ناصر کی ٹیم کے سب لوگ تھے جو یہیں موجود تھے۔ شائمہ اور درخشاں خاص طور پر شارٹ ڈریس میں تھیں، اور اس کے پیچھے کی وجہ تھی وہ خاص پلان جو آج شیرو کو پھنسانے کے لیے تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، بس مجھ سے نہیں ہوگا۔ مہرین جیسے ہی واپس لوٹی تو زینت اور مناہل کے پاس آ کر وہ ناراضگی سے کہنے لگی۔ ندیم بھی جلدی سے پیچھے آ گیا۔ ندیم: کمال کر دیا مہرین، دیکھا تم نے کیسا شور ہو رہا ہے، ہر کوئی تمہاری تعریف کر رہا ہے، تمہاری جیت پر ابھی سے مہر لگ گئی ہے۔ مناہل: ہاں مہرین، اتنا شور تو کسی کے لیے بھی نہیں ہوا جتنا تمہارے لیے ہوا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تم ہی جیتو گی۔ تمہیں شیرو کی وجہ سے موڈ آف مت کرو، وہ آ جائے گا، نہ بھی آیا تو کیا ہوا، تم آج جیت کر اسے دکھانا کہ تم کسی سے کم نہیں۔ مناہل کی بات مہرین کو اچھی نہ لگی، زینت کو بھی، مگر اس وقت زینت کچھ غلط نہیں بولنا چاہتی تھی، اس لیے مہرین کو سمجھانے لگی۔ زینت: میری اس سے بات ہوئی تھی ابھی، وہ ناصرہ باجی کے پاپا کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، جیسے ہی فری ہوگا سیدھا یہیں آئے گا۔ تم تو جانتی ہو کہ ناصرہ باجی کی شادی کے کام بھی اسی کو دیکھنے ہیں، ضروری نہ ہوتا تو کیا وہ جاتا۔ زینت کی بات بھی صحیح تھی۔ خود کو سمجھاتے ہوئے مہرین اگلے راؤنڈ کے لیے ڈریس چینج کرنے کے لیے مناہل کے ساتھ روم میں چلی گئی، مگر یہاں ایک اور چال کھیل دی گئی تھی ندیم کی طرف سے۔ دراصل مہرین گھر سے جو بیگ لائی تھی، جس میں اس نے اپنا ڈریس رکھا تھا، اس میں سے جو شیرو کا دیا ہوا سوٹ تھا، وہ مناہل نے چالاکی سے ندیم کے کہنے پر غائب کر دیا تھا، اور اس کی جگہ ندیم کی طرف سے لایا گیا ون پیس شارٹ ڈریس رکھ دیا تھا، جو فائنل راؤنڈ میں ندیم مہرین کو پہنا کر اپنے ساتھ ریمپ پر لے کر چلنا چاہتا تھا۔ فی الحال دوسرے راؤنڈ کے لیے رکھا ہوا ڈریس مہرین نے پہن لیا، اور ادھر ندیم نے بھی اپنا راؤنڈ پورا کر لیا تھا۔ یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اگر وہ نہ آیا تو ہمارے پلان کا کیا ہوگا؟
سائمہ نے ناصر سے سوال پوچھا۔ شیرو ابھی تک نہیں آیا اور اس کے انتظار میں مہرین سے زیادہ تو یہ لوگ بے چین تھے۔ روزینہ بھی ابھی تک نہیں آئی تھی اور لائبہ کے ساتھ شائستہ بھی ان کی نظروں سے دور بیٹھی تھی۔ کالج اسٹاف کی طرف سے کائنات میڈم کے ساتھ ساتھ بسرا اور عارف سر کی ڈیوٹی تھی یہاں پر۔ ثمینہ مہرین کی وجہ سے یہاں خود آ گئی تھی۔ ناصر نے ثمینہ سے بات کرنے کی کوشش کی تھی پہلے بھی، مگر ثمینہ نے جیسے اجنبیوں کی طرح برتاؤ کیا تھا۔ آج بھی وہ اپنی پھوپھی کو دیکھ رہا تھا، من ہی من میں کچھ سوچ کر امید بھری نظروں سے دیکھتا ہوا۔ ناصر، ٹینشن نہ لو، آ جائے گا وہ، تم بس تیار ہو، سب کچھ سیٹ تو ہے نا؟ سائمہ، سب سیٹ ہے، بس اسے آنے دو، پھر آج سب کے سامنے اس کا وہ حال ہوگا کہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا کالج میں۔ یہ روزینہ کہاں ہے؟ 2 دن سے غائب ہے۔ ناصر، وہ بھی آ رہی ہے، ایک ضروری کام سے گئی تھی شہر سے باہر، ابھی راستے میں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا راؤنڈ بھی ہو گیا۔ اب آخری راؤنڈ کی باری تھی اور اس میں پرفارم کرنے والے لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ ریمپ پر واک کرنے والے تھے، جس کے لیے مہرین مناہل کے ساتھ ڈریس چینج کرنے گئی تو وہ حیران ہو گئی اپنے بیگ میں اس ڈریس کو موجود نہ پا کر جو شیرو نے اسے دیا تھا۔ مہرین اسی ڈریس کو پہن کر فائنل راؤنڈ میں چلنا چاہتی تھی۔ مہرین، میرا ڈریس کہاں ہے؟ میں نے بیگ میں رکھا تھا۔ مناہل، یہ پڑا تو ہے، اور کون سا ڈریس ڈھونڈ رہی ہو؟ مہرین، یہ میرا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، وہ بلو رنگ کا تھا، میں اسے ہی پہننے والی تھی، صبح خود میں نے اسے بیگ میں رکھا تھا۔ مناہل، میں نے تو کوئی ڈریس نہیں دیکھا ایسا، اور تمہارا ہم نے کسی کو دیا بھی نہیں کہ کوئی اسے ہاتھ لگائے۔ مہرین، اب میں کیا پہنوں؟ مناہل، ارے یار، یہ تمہارا ڈریس ہے، ایک بار پہن کے تو دیکھو، تم سے مجھے تو تمہارا ہی لگ رہا ہے۔ مہرین، میں کہہ رہی ہوں نا، یہ میرا نہیں ہے، اور یہ اتنا چھوٹا ہے، میں نہیں پہنوں گی اس کو، میں اس ڈریس کے بنا اسٹیج پر نہیں جاؤں گی۔ مناہل، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم جیت رہی ہو، اگر اس طرح کرو گی تو تم اس راؤنڈ سے باہر ہو کر ہار جاؤ گی۔ اسے ٹرائی تو کرو، آخر تمہارے بیگ میں آیا کیسے یہ؟ تمہارا بیگ تو شیرو نے پکڑا تھا نا؟ ہو سکتا ہے وہی یہ ڈریس لے کر آیا ہو اور چپ چاپ تمہارے بیگ میں رکھ دیا ہو، تم اسے پہن لو۔ مہرین، ایسا ڈریس اسے پسند نہیں ہے، اور یہ ضرور کسی اور نے رکھا ہے، میں یہ نہیں پہن سکتی، تم جا کر گھر سے لے آؤ، شاید گھر پر رہ گیا ہو۔ مناہل، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنا ٹائم کہاں ہے، میری مانو، اس کو پہن لو۔ مہرین، مگر مجھ سے یہ نہیں پہنا جائے گا۔ مناہل، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یار، اگر ابھی اسٹیج پر نہیں گئی تو اس ایونٹ سے باہر ہو جاؤ گی، بس 10 منٹ کی بات ہے، پھر چینج کر لینا۔ اب اتنی سی چھوٹی سی بات کے لیے تم اپنی ساری محنت برباد کر رہی ہو۔ فائنل راؤنڈ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی اور اپنی اپنی باری سے سب پارٹنر شروع ہو گئے۔
مناہل بار بار اسے پریشر دے رہی تھی۔ مہرین نے ڈریس پہنا تو یہ ڈریس گھٹنوں سے تھوڑا اوپر تھا۔ مہرین اس ڈریس کو پہن کر باہر نکلی تو زینت دیکھ کر حیران ہو گئی، مگر اس نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مہرین کا کانفیڈنس نہ گرے۔ مہرین کو دیکھتے ہی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ندیم: واؤ، سپر! یو آر لکنگ بیوٹیفل! خود پر کسی طرح قابو پاتے ہوئے ندیم نے بھی دیر نہ کی، مہرین کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا مہرین پیچھے نہ ہٹ جائے۔ مہرین کانپ رہی تھی یہ لباس پہن کر، مگر اب مجبوری بن گئی تھی اس کے لیے۔ ندیم نے مہرین کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر ریمپ پر چڑھ گیا۔